دعا کے دوران یہ دو غلطیاں کبھی نہ کرنا، ورنہ نہ تو کوئی دعا قبول ہوگی اور نہ ہی کوئی وظیفہ قبول ہوگا۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں دعا مانگتے وقت یہ دو غلطیاں کبھی نہ کرنا، ورنہ کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو وہ دو غلطیاں کون سی ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 3 وقت ایسے ہیں جن میں مانگی گئی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا، یعنی جو بندہ ان 3 وقتوں میں اپنی حاجت رب کے سامنے رکھتا ہے اور اپنی ضروریات کا سامان اللہ پاک سے مانگتا ہے تو اللہ پاک ان 3 وقتوں میں اس کے ذریعے مانگی گئی ہر دعا قبول فرماتے ہیں۔ تو وہ 3 وقت کون سے ہیں جن میں دعا قبول ہوتی ہے، یہ بھی ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ کون سے ایسے کام ہیں جن کے کرنے سے انسان کے چہرے کی خوبصورتی اور رونق ختم ہو جاتی ہے۔ تو بہت ہی پیاری ویڈیو ہونے والی ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، دعا کے بارے میں آتا ہے کہ دعا کرنا بھی ایک عبادت ہے۔ دعا کے بغیر عبادت کا مزہ ہی نہیں ہوتا۔ جو بندہ دعا نہیں کرتا اس کے دل کو سکون نہیں ملتا۔ دعا کے اندر اللہ پاک نے سکون رکھا ہے۔ لوگ دعائیں تو بہت مانگتے ہیں، لیکن دعا کے اندر غلطیاں بھی بہت کرتے ہیں، جن کی وجہ سے ان کی مانگی ہوئی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پھر ہم اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتے ہیں اور لوگوں سے یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ 2 ایسی غلطیاں ہیں جو اکثر ہم دعاؤں میں کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے گناہ معاف نہیں کراتے۔ ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ دعا کے اندر قبولیت میں وہ رکاوٹ بنتے ہیں۔ جیسے کوئی بندہ اللہ پاک کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کے بعد توبہ کیے بغیر وہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، کیونکہ دعا کے آگے گناہ آ جاتے ہیں۔ اسی لیے جب بھی گناہ کریں تو اللہ پاک سے معافی بھی ضرور مانگ لیا کریں۔ ایک اللہ کے ولی سے پوچھا گیا کہ ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتیں؟ تو انہوں نے کہا کہ گناہوں کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اور دوسری غلطی جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتیں، وجہ یہ ہے کہ ہم 2-4 مرتبہ زیادہ سے زیادہ 10 مرتبہ مانگ کر مایوس ہو جاتے ہیں، یعنی کہ امید چھوڑ دیتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں۔ انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ میری دعا تو قبول نہیں ہو رہی تو مانگنے کا کیا فائدہ، لیکن انسان یہ نہیں سوچتا کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں اللہ پاک کی کوئی نہ کوئی حکمت ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ دعا میں صبر نہ کریں۔ جیسے ہی دعا کرنے کے بعد جلدی کرے گا، صبر نہیں رکھے گا تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ دعا کے بعد صبر رکھنا بہت ضروری ہے، تبھی ہماری دعائیں قبولیت کو پہنچیں گی۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں 3 ایسے وقت کے بارے میں جن میں دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو بندہ ان 3 وقتوں میں اپنی حاجت اللہ رب العزت کے سامنے رکھتا ہے اور اپنی ضروریات کا سامان اللہ پاک سے مانگتا ہے، چاہے وہ اولاد ہی کیوں نہ مانگے یا مال ہی کیوں نہ مانگے، اللہ پاک اس کو یہ 3 وقتوں میں جو بھی وہ مانگتا ہے قبول کرتا ہے، تو اللہ پاک وہ اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اور دوسری بات، ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے، اگر 11 دن تک رات کو آپ اس وظیفے کو کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت پوری کریں گے اور آپ کے گھر میں خوب خیر و برکت ہوگی۔ اللہ رب العزت کی غیب سے مدد آئے گی، برکت ہی برکت اور رحمت ہی رحمت ہوتی جائے گی۔ تو وہ 3 وقت کون سے ہیں؟ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کون سا وقت ہے کہ جب بھی دعا مانگ لوں فوراً قبول ہو جائے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص،
میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ 3 موقع ایسے ہوا کرتے ہیں جن میں اللہ اپنے بندوں کی دعا رد نہیں کرتا۔ اس شخص نے پوچھا، یا علی وہ کون سے 3 لمحات ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نمبر 1، جب انسان کا جسم کانپنے لگے اور تھر تھرانے لگے، اس وقت مانگی گئی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ نمبر 2، جب اللہ کا ڈر دل میں ابھرنے لگے، اس وقت بھی انسان اگر کوئی حاجت اللہ رب العزت سے مانگتا ہے، اللہ اس کی حاجت کو ضرور پورا کرتا ہے۔ اور نمبر 3، جب انسان کی آنکھیں نم ہو جائیں تو اس وقت میں مانگی ہوئی دعا بھی اللہ رد نہیں کرتا بلکہ ضرور قبول کرتا ہے۔ اور یاد رکھنا، ان 3 حالتوں میں انسان کائنات کی جو بھی چیز مانگے وہ اسے ضرور مل جاتی ہے، چاہے وہ صفا و مروہ کے برابر سونے چاندی کے ہی کیوں نہ ہو۔ ناظرین، اب ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے جسے پڑھ کر آپ مالدار ہو سکتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں بہت زیادہ برکت ہوگی۔ وظیفہ یہ ہے کہ آپ کو 11 دن تک اللہ تعالیٰ کا ایک اسم مبارک یا رزاق، اے اللہ میری مالی پریشانی دور کر دے، مجھے زیادہ سے زیادہ روزی دے دے اور حلال روزی دے دے۔ تو یہ وظیفہ کرنے کے لیے آپ کو رات کو وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ بستر پر بیٹھیں تو داہنی کروٹ سنت پر آپ کو لیٹنا ہے۔ پھر لیٹنے کے بعد آپ کو اپنی حاجت دل میں رکھ کر یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو 101 مرتبہ 11 دن تک پڑھنا ہے، اور ہر رات اسی طریقے سے وضو کر کے ہی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ہی دنوں کے اندر آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی اور اللہ کی مدد غیب سے آپ کے گھر میں آئے گی۔ اللہ کی رحمت اور برکت آپ کے گھر میں برسنے لگے گی انشاءاللہ۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 چیزیں چہرے کی رونق ختم کر دیتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس انسان کی زندگی میں یہ 4 چیزیں آئیں گی تو اس کے چہرے کی رونق چلی جاتی ہے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کے بارے میں بتایا ہے، وہ ہم اب آپ کو بتائیں گے۔ اس کا چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے اور اس کے چہرے کی ساری خوشیاں چلی جاتی ہیں۔ تو جیسا کہ آج کے دور میں چل رہا ہے کہ ہر انسان اپنے چہرے کی خوبصورتی کو بڑھانا چاہتا ہے اور بے سکونی سے نجات پانا چاہتا ہے، کیونکہ وہ باتیں آپ کو بتائی جائیں گی جن سے اگر آپ پرہیز کر لیں تو آپ کا چہرہ بھی رونق دار ہو جائے گا، یعنی آپ کے چہرے پر رونق آ جائے گی، خوبصورتی آ جائے گی، نور آ جائے گا اور آپ کی خوشیاں ہی خوشیاں آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زنا کرنے سے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ عزت نہیں کرنا، یعنی جو انسان عزت نہیں کرتا اس کے چہرے کی خوشیاں چلی جاتی ہیں۔ اس کا عزت کرنا بھی کسی بھی معاملے میں ہو، یا پھر روزی کے معاملے میں ہو یا کسی معاملے میں، جو شخص عزت نہیں کرتا اس کی خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور فضول کسی بات پر بحث بنائے رکھنا اور کسی غلط کام کو بغیر کسی خوف کے ساتھ کرنا، یہ بھی خوشیوں کو ختم کر دیتا ہے اور چہرے کی رونق بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اکثر لوگ جب کسی کام کو کرتے ہیں تو ان کے دل میں کسی طرح کا خوف نہیں ہوتا۔ ان کے لیے فرمایا گیا ہے کہ جو کوئی ان 4 چیزوں سے پرہیز کر لے اس کی خوشیاں برقرار رہیں گی اور اس کے چہرے پر رونق بھی بنی رہے گی۔ لہٰذا آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی خوشیاں برقرار رہیں اور چہرے کی رونق بنی رہے، وفاداری قائم رہے، کسی کے ساتھ بھی جھوٹ نہ بولیں، زندگی میں کبھی بھی کسی سے زنا نہ کریں اور حرام کام نہ کریں۔ اگر ایسا ہوا ہے تو آپ کے چہرے کی رونق جاتی رہے گی اور خوشیاں بھی جاتی رہیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو ایک چھوٹا سا عمل بتانے جا رہے ہیں۔ جن لوگوں کے چہرے کی رونق ختم ہو چکی ہے، چہرے پر داغ دھبے آ چکے ہیں اور دیکھنے والوں کو ان کا چہرہ عجیب سا محسوس ہوتا ہے، تو اس کے لیے آپ کو آج ایک عمل بتانے جا رہے ہیں۔ یعنی آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو ایک گلاس پانی لے لینا ہے اور اس میں 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ
یعنی الحمد شریف پڑھنی ہے اور 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ کو اس پانی پر پھونک مار دینی ہے اور اس پانی کو پی لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے چہرے پر رونق ہی رونق آ جائے گی اور خوشیاں ہی خوشیاں آ جائیں گی۔ یہ عمل آپ کو پاک اور صاف حالت میں ہی کرنا ہے، یعنی جو مرد اور عورت یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو پہلے پاک صاف باوضو ہو جائیں، اس کے بعد ہی یہ عمل کریں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی چہرے کی رونق چمکدار بنا دے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیٹھ پیچھے مسلمان بھائی کی دعا قبول ہوتی ہے اور اس کے پاس ایک فرشتہ ہو دعا کرنے والے کے سر سے قریب مقرر ہوتا ہے۔ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ اس پر آمین کہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مسلمان کے حق میں تو نے جو دعا دی ہے وہ تیرے لیے بھی اس جیسی نعمت کی خوشخبری ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پہلے تجھ سے شروع کروں گا، یعنی تم جو دعائیں دوسروں کے لیے مانگ رہے ہو وہ سب دعائیں میں پہلے تمہارے حق میں قبول کروں گا، پہلے تمہیں ہی دوں گا، پہلے تمہیں ہی عطا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کے عیب چھپانے اور دوسروں کے لیے اچھی دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آخر میں کمنٹ باکس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ٹائپ کر دیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔